معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے امت حبیب خدا کی فضیلت۔ معزز ناظرین، رب ذوالجلال نے ہر ایک چیز پر دوسری چیز کو فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح تمام کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی، تمام دنوں پر جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح رب ذوالجلال نے تمام نبیوں پر ہمارے نبی علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ جو اس امت کو فضیلت ملی ہے، اس امت کو سرداری ملی ہے، یہ صرف نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے، یہ صرف نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس امت کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے حصے میں تم ہو اور تمہارے حصے میں میں ہوں، یعنی نبیوں میں اللہ نے میرے جیسا نبی تمہیں عطا فرمایا، اور امتوں میں رب نے مجھے تم جیسی امت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اس امت کی عظمت پڑھی، اس امت کی شان پڑھی، کہ آپ نے پڑھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی، وہ جب رب سے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک وہ امت کہ جو تجھ سے مانگے گی اور تو ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ وہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اس امت کی شان پڑھی کہ اس امت کی شان یہ ہے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ عرض کی، مالک وہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا، اے موسیٰ وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اس امت کی یہ شان پڑھی کہ یہ نیکی کا ارادہ کریں گے، کوئی بھی نیک کام، ابھی نیک کام کیا نہیں، صرف اس کا ارادہ کیا ہے، فرمایا یہ صرف ارادہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ابھی نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا، فرمایا جب بندہ ارادہ کر لے گا اللہ ارادہ کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جو نیکی کے کام کا ارادہ کیا، جب اس پر عمل کر دیا، اس کو پورا کر دیا، فرمایا 10 سے لے کر 700 گنا تک رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ اوصاف پڑھے، یہ شانیں پڑھی، آپ نے پھر عرض کی، مالک اتنی عظمت والی امت، اتنی شان والی امت، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ کائنات کے رب نے فرمایا، اے موسیٰ وہ امت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب اسی طرح اور بھی عظمت اور شان جب پڑھی، دیگر اوصاف پڑھے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار عرض کی، مالک وہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا، موسیٰ وہ امت تو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پہلے تو دعا کی، اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرمائی تو مالک پھر مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، اس امت میں شامل فرما دے جس امت کو تو نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اس امت کی شان یہ ہے کہ انبیاء کرام نے بھی جب شان کو پڑھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا، تو آپ نے بھی اس بات کی تمنا کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں شامل فرما۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کس کا ایمان ایسا ہے کہ جس کے ایمان پر تعجب کیا جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، محبوب انبیاء کا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ایمان پر کیسے کوئی تعجب کر سکتا ہے؟ پھر عرض کی، محبوب ملائکہ کا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔
پھر عرض کی محبوب اگر نبیوں کا بھی نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں، پھر ہمارا ایمان تعجب والا ہے، اس پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نہیں، تم میں سے کسی نے مجھے دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میرے معجزات کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میرے کمالات کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے دیکھا کہ درخت جڑیں اکھیڑ کر میرے قدموں میں حاضر ہوا تو وہ ایمان لایا، کسی نے دیکھا کہ میں نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ ایمان لایا، کسی نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو وہ ایمان لایا۔ صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا نہیں۔ عرض کی محبوب پھر کس کا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بعد میرے وہ امتی جو تمہارے بعد آئیں گے، ان میں سے کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے زمانے کو نہیں پایا ہوگا، میرے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ میرا نام سنیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جو تمہارے بعد میرے امتی آئیں گے، فرمایا وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ مالک نے جو ان کو مال دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ لے لے، بس انہیں ایک جھلکی اپنے محبوب کے دیدار کی دکھا دے، اپنے محبوب کے دیدار کی نصیب فرما دے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود اپنی امت کی شان کو بیان فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت رسول کی وجہ سے شان عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کریں اور ہم اپنے کردار کو اچھا رکھیں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔